السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سبھی نے حضرت بابا تاج الدین کا نام تو بہت سنا ہوگا۔ آج آپ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے، تو بنے رہیے ویڈیو کے لاسٹ تک اور ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ معلومات آپ کو بھی ملے اور ہم بھی کچھ درس سیکھیں۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اولیاء کا سلسلہ نسب امام حسن عسکری سے ملتا ہے۔ امام حسن عسکری کی اولادیں فضیل مہدی عبداللہ ہندوستان تشریف لائے اور جنوبی ہند کے ساحلی علاقے مدراس میں قیام کیا۔ حضرت فضیل مہدی عبداللہ کے دو صاحبزادے حسن مہدی جلال الدین اور حسن مہدی رکن الدین تھے۔ بابا تاج الدین حسن مہدی جلال الدین کی اولاد میں سے ہیں۔ بابا صاحب بزرگوں میں جناب سعود الدین مہدی مغلیہ دور میں فوجی افسر ہو کر دہلی آئے۔ بادشاہ دہلی کی طرف سے اپہار کے نام ایک معجزہ بطور جاگیر انہیں دیا گیا۔ بعد میں گورنر نواب ملاگڑھ نے ناراض ہو کر حقوق جاگیرداری ضبط کر لی۔ صرف کاشتکاری کا حیثیت باقی رہ گئی۔ بابا تاج الدین کے دادا کا نام جمال الدین تھا۔ بابا صاحب کے والد جناب بدر الدین مہندی تھے جو ساغر ڈھیپو میں صوبے دار تھے۔ بابا صاحب کی والدہ کا نام وی مریم تھا۔ پیدائش: بابا صاحب کی والدہ نے ایک خواب دیکھا کہ چاند آسمان پر پوری آؤ تاؤ میں چمک رہا ہے اور ساری فضا چاندنی سے بھر گئی ہے۔ اچانک چاند آسمان سے گیند کی طرح لڑک کر آپ کی گود میں آ گرا اور کائنات اس کی روشنی سے منور ہو گئی۔ اس خواب کی تعبیر بابا تاج الدین کی پیدائش کی صورت میں سامنے آئی۔ عام روایت کے مطابق بابا صاحب 5 رجب 1277 ہجری 27 جنوری 1861 کو پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش پیر کے دن فجر کے وقت مقام کامٹی ناگپور میں ہوئی۔ قلندر بابا اولیاء بابا تاج الدین کے نواسے نے کتاب تذکرہ تاج الدین بابا میں لکھا ہے، بڑی چھان بین کے بعد بھی نانا تاج الدین کا سال پیدائش معلوم نہیں ہو سکا۔ بڑے نانا بابا صاحب کے بھائی کی حیات میں مجھے زیادہ ہوش نہیں تھا اور والدہ صاحب کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں نے بڑے نانا کی زبانی سنا ہے کہ تاج الدین کی عمر غدر میں یعنی 1857 ہجری میں کچھ سال ہی تھی۔ ان دنوں روایتوں کو سامنے رکھا جا رہا تو بھی بابا صاحب کے سن پیدائش میں چند سال کا فرق پڑا ہے۔ عام بچوں کے طرح بابا صاحب پیدائش کے وقت روئے نہیں، بلکہ آپ کی آنکھ بند تھی اور جسم سخت تھا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود خواتین کو شک ہوا کہ شاید بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ قدیم قاعدے کے مطابق کسی چیز کو گرم کر کے پیشانی اور تلبوں کو داغا گیا۔ بابا صاحب نے آنکھیں کھولی اور روئے، پھر خاموش ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگے۔ آپ کی بچپن اور جوانی کس طریقے کی ہے؟ بابا تاج الدین کی عمر ابھی 1 برس تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ 9 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ والدین کے انتقال کے بعد نانا نانی اور ماموں نے بابا صاحب کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ 6 سال کی عمر میں بابا صاحب کو مکتب میں داخل کر دیا گیا تھا۔ ایک دن مکتبے میں بیٹھے درس سن رہے تھے کہ اس زمانے کے ایک ولی اللہ حضرت عبداللہ شاہ قادری مدرسے میں آئے اور استاد سے مخاطب ہو کر کہا، یہ لڑکا پڑھا پڑھایا ہے، اسے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکپن میں بابا کو پڑھنے کے علاوہ کوئی شوق نہ تھا۔ آپ کھیل کود کے بجائے تنہائی کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ 15 سال کی عمر میں تک آپ نے ناظرہ، قرآن پاک، اردو، فارسی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ آپ ایک مرتبہ ناگپور کی کانہا ندی میں بہت بڑا سیلاب آیا،
جس میں بابا صاحب کے سرپرستوں کو سارا سامان بہہ گیا۔ مجبوری میں بابا صاحب نے فوج میں نوکری کر لی اور ناگپور کی ریجیمنٹ نمبر 8 مدرسہ پلاٹون میں شامل کر لیے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ بابا صاحب کے نواسے قلندر بابا اولیا لکھتے ہیں، نانا بابا صاحب فوج میں بھرتی ہونے کے بعد ساگر ڈپو میں تعینات کیے گئے تھے۔ رات کو گنتی سے فارغ ہو کر آپ حضرت داؤد مکی کی مزار پر تشریف لے جاتے، وہاں صبح تک مراقبہ مشاہدہ میں مصروف رہتے۔ صبح سویرے پریڈ کے وقت ڈپو میں پہنچ جاتے۔ یہ دور مسلسل پورے 2 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد ہفتے میں 1-2 بار وہاں حاضری ضرور دیا کرتے تھے۔ جب تک ساگر میں رہے ایسا کرتے رہے۔ کامیٹی میں بابا کی نانی کو جب اس بات کی خبر ملی کہ نواسا راتوں کو غائب رہتا ہے تو بہت چنتا ہوئی۔ نانی نے خود پیچھا کیا تو پایا کہ بابا صاحب ذکر و فکر میں مشغول تھے۔ نواسے کو اس طرح عبادت میں ڈوبا ہوا دیکھ کر نانی کے دل کا